بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 20 ستمبر، سال ہے 2019 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ دو تین چیزیں آج اچھی خبریں ہیں، انسائڈ آپ کو بتائیں گے کیا چل رہا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب ابھی جاری ہے۔ آج وہ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیں گے اور مسجد نبوی میں نوافل ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ پلس گزشتہ رات بلکہ ان کی ملاقات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور اس کے بعد سعودی عرب کے شہنشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز سے۔ اس ملاقات میں خاص طور پہ دو تین چیزیں زیر بحث رہیں۔ نمبر ایک، کشمیر کا معاملہ تھا۔ پاکستان کی طرف سے کشمیر ایک برننگ ایشو ہے، اور دوسرا تھا جو یمن کی طرف سے حوثی باغی مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے سعودی عرب کی کیا کہنا چاہیے سوورنٹی کو چیلنج کیا ہے، اور جو آئل ریفائنری پہ ڈرون اٹیک کیا تھا۔ پاکستان کے پاس بھی کچھ انفارمیشنز ہیں جو کہ شیئرز کی گئیں محمد بن سلمان سے۔ وہ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ولی عہد بھی ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ سپر طاقتوں کا، وہ سپر طاقت کوئی بھی ہو، وہ امریکہ ہو، روس ہو، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان ملکوں کے درمیان ایک خوفناک خون ریز جنگ شروع کروائی جائے، اور اس کی ابتدا ہو سعودی عرب اور ایران سے۔ یہ جو ڈرون اٹیک کیا ہے، پاکستان کے پاس وہ اطلاع نہیں ہے کہ یہ براہ راست ایران سے یہ ڈرون اٹیک کیا ہے، بلکہ یہ ہے تھرڈ پارٹی کا، پراکسیز کے ذریعے بالکل ہو سکتا ہے۔ پراکسی یوز کی ہے ایران نے، بالکل اس بات کے چانسز موجود ہیں۔ حوثیوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ تیسری قوتیں بھی ہیں جو یہ سارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس وقت صرف ایک لمحے کا ہے کہ ایک لمحہ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان خون ریز جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اگر یہ خون ریز جنگ شروع ہوئی تو یہ اپنی لپیٹ میں بہت سارے ممالک کو لے گی، پاکستان کو لے گی، اس پورے خطے کو لے گی، پھر ترکی کو لے گی، یہ ساری چیزیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپر طاقتیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ سپر طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ جنگ ہو؟ یہ ڈرون اٹیک ہوتا ہے آئل ریفائنری پہ سعودی عرب کی، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے بڑے ملکوں کی طرف سے کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ذرا انتظار کریں، اس کو دیکھیں، ویریفائی کریں، نہیں۔ امریکنز پریزیڈنٹ اور امریکی وزیر خارجہ میدان میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب بس یہ ایران کی طرف سے آیا ہے، آپ بس فیصلہ کریں، آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہم تہس نہس کر دیں گے۔ تہس نہس تو مسلمان ہوں گے دونوں طرف اسلحہ بھی اسلخ ہوگا ان کا، فساد ان کی طرف سے شروع کیا گیا، خون مسلمانوں کا ضائع ہوگا، وہ کا سعودی عرب کی طرف سے ہو یا ایران کی طرف سے ہو، اور اس کے بعد دیگر ممالک جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ روس نے کیا کیا؟ روس نے فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہم سے S-400 طیارے لیں فوراً، کیونکہ آپ کی سوورنٹی پہ اٹیک ہوا ہے اور آپ کو سخت ڈیفنس کی ضرورت ہے، بس آپ چیک بھیجیں اور ہم سے طیارے لیں، جدید ترین اسلحہ لیں، یعنی دکان ہماری کھل جائے، ہمارا سودا خریدیں، باقی جو ہوگا آپ جانیں اور آپ جانیں۔ یہ ہے جب کہ جرمن فرانس جو ہیں، یہ جو ونگ ہے یہ اس لڑائی کے حق میں نہیں ہے، وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ احتیاط کیجیے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، کیونکہ آلریڈی یمن میں پراکسی چل رہی ہے، شام میں چل رہی ہے، اس میں بھی مسلمان ملک متاثر ہو رہے ہیں، اور تو کوئی ہو نہیں رہا۔ تو
اس وزٹ میں بھی پاکستان کی طرف سے ایک تو کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان حاضر ہے، پاکستان دل و جان سے حاضر ہے۔ سعودی عرب کی سوورنٹی کو کوئی چیلنج کیا جائے گا، پاکستان حاضر ہے۔ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا جائے گا، پاکستان حاضر ہے۔ پاکستان حملہ کرنے میں شامل نہیں ہوگا، لیکن سعودی عرب کے دفاع کے لیے، حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پاکستان کی خدمات حاضر ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی اور اصلاً یہ وزٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کا، کیونکہ سعودی عرب نے انوائٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کو کہ آپ امریکہ جانے سے پہلے ہماری طرف سے ہو کے جائیں۔ تو یہ چیز چاہیے پاکستان کو، خاص طور پہ پاکستان کو، سعودی عرب کو، پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اس ونگ کو، خاص طور پہ جرمن، فرانس، رشیا، چائنا اینڈ ٹرکی، یہ جو ایک ہے لائک مائنڈڈ کنٹریز، ان کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور اس لڑائی کو بچانا چاہیے، کیونکہ امریکنز تو 100% تیار ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہو۔ تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یقیناً یہ میسج دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ لازوال ہیں، اور اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب پہ کوئی مصیبت آئے اور پاکستان پیچھے رہے، اور پاکستان پہ کوئی مصیبت آئے تو سعودی عرب سے توقع کی جائے۔ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ جنگ سے بچا جائے، تنازعات کو حل کیا جائے بات چیت سے، اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بد اعتمادیاں ہیں، تنازعات ہیں، ان کو ختم کیا جائے بات چیت کے ذریعے۔ تو اس پہ دیکھنا ہے کہ کہاں تک معاملات جاتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کا وہ کچھ سائنز ہوتے ہیں کہ امپورٹنٹ وزٹ کیسے ہے، تو عمران خان کے لیے رات ان کی اہلیہ اور ان کے ڈیلیگیشن کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے، اور اس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان بھی ان رہنماؤں میں شامل ہو گئے جو کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر جو ہیں وہ جانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ چیز ایک تھی۔ اب وزیر اعظم نے جانا ہے امریکہ، کل وہ جائیں گے، اور وہاں پہ ان کا وزٹ ہے تقریباً 1 ویک کا، اور وہاں پہ صدر ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں ہیں، باقی مزید کو انٹرویوز ہیں، اور تقریر بھرپور کی جائے گی UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اور انڈیا کو سخت پیغام دیا جائے گا، عالمی برادری کو سخت پیغام دیا جائے گا، اور اب جو ہندوتہ کا نظریہ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، RSS کے جو عزائم ہیں وہ بتائے جائیں گے، کیونکہ اب RSS کے عزائم دنیا بھر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ پتہ چلا ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو مسجد پہ اٹیک کر کے، فائرنگ کر کے جو نمازی شہید کیے گئے تھے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں RSS کے لوگوں سے۔ یہ ایک چیز آ گئی ہے، اور یہ کوئی ہماری اطلاع نہیں ہے، بلکہ یہ اطلاع ہے خود مغرب کے ذرائع ابلاغ کی، اور ان کی اطلاع ہے، ان کے انٹرویوز کیے گئے جس میں انہوں نے بتایا، اور بہت سے جو کلرز پکڑے گئے ہیں ان سب نے، ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ انتہا پسندی جو ہے سوچ RSS سے لی تھی۔ یہ چیز تو وزٹ شروع ہو جائے گا کل، تو دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے بھرپور مقدمہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ اور دوسرا ایک اگلی بات بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو بھی واضح میسیج دے دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ صوبے میں، وہ پنجاب کو مثالی صوبہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا،
عثمان بزدار سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ رہیں، کنٹینیو کریں، تو پھر آپ کو کارکردگی دکھانا ہوگی، فیلڈ میں نظر آنا ہوگا اور پنجاب کے مسائل حل کرنے ہوں گے اور اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کرنی ہوگی۔ تو اس کا پہلا ہم نے آج نظارہ دیکھا۔ عثمان بزدار صاحب پہنچے ہیں قصور، جہاں پہ بچوں کے لاشیں ملی ہیں اس ایریا میں، اور قاتل کے لیے 50 لاکھ روپے مقرر کیا ہے قاتل کو پکڑنے کے لیے، اور آئی جی بھی ادھر تھے، دیر آئے درست آئے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ جناب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب آنے تک، ان کی واپسی تک ان کی کارکردگی کو بھی جانچا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پکڑے جاتے ہیں لوٹرز، ان کو بچانے کے لیے بھی دانشور میدان میں آ جاتے ہیں۔ آج کل ہم نے بتایا تھا ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی، آج ان کے مزید لاکرز کھلے ہیں، ایک لاکر کھلا ہے اور دوسرا بھی کھلنے والا ہے۔ تو اس ایک لاکر میں ہی ہیرے، جواہرات، زیورات کروڑوں روپے مالیت کے نکلے ہیں، جدید ترین، مہنگے ترین وہ نکلے ہیں، اور یہ بھی 4 فٹ کا لاکر ہے۔ 6 فٹ والا کھولا جائے گا تو اس میں کیا برآمد ہوگا وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، ادھر راحت چیمہ جو بالکل انوسنٹ سمجھے جا رہے تھے، ان کو بھی نیب نے ان کی بھی اربوں روپے کی پراپرٹیز ٹریس کی ہیں اور ان کو بھی ضبط کرنے کا پروسیس شروع کر دیا ہے۔ احد چیمہ صاحب، اب آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے اور کافی عرصے سے اریسٹ تھے، لیکن گو سلو کی پالیسی چل رہی تھی، تو وہ گو سلو کی پالیسی اب ختم ہوئی ہے، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ گو سلو کی پالیسی ختم ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات کے بعد۔ یہ فل ڈوز کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا آپ کو ایکسٹرنل اینڈ پہ بھی اور انٹرنل اینڈ پہ بھی آنے والے دنوں میں مزید تیزیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔